अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीजी व्लॉग्स। दोस्तों, ये स्क्रीन पे जो मनाजिर आपको नज़र आ रहे हैं ये ऑस्ट्रेलिया का शहर सिडनी है, जहां पर लाखों अफराद सड़क पर निकल कर एहतजाज कर रहे हैं फ़लस्तीनियों के हक़ में और इसराइल के ख़िलाफ़। इन लोगों का फ़लस्तीनियों के साथ कोई रिश्ता नहीं, इनका मज़हब एक नहीं, इनकी ज़ात एक नहीं, इनकी ज़बान एक नहीं, लेकिन फिर भी ये जुल्म के ख़िलाफ़ लाखों की तादाद में खड़े होकर के अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। पाकिस्तानियों, ये जॉर्ज फ्लोइड है, जिसे एक सफ़ेद फार्म अमरीकी पुलिस वाले ने गिराया और उसकी गर्दन पे अपना घुटना रखा, यहाँ तक कि जॉर्ज फ्लोइड जान की बाजी हार गया और उसके आखिरी अल्फाज थे, आई कैन नॉट ब्रीथ। इस शख्स की मरने की वीडियो देखने के बाद पूरी दुनिया में 26 मिलियन लोग स्याह फामों के हकूक़ के लिए सड़कों पर निकल आए। अमेरिका की तारीख के सबसे बड़े एहतजाज हुए। सोशल मीडिया पर आज तक का सबसे बड़ा ट्रेंड ब्लैक लाइव्स मैटर चला और पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एक बेगुनाह मौत के ऊपर लोगों ने इतना एहतजाज किया कि सफ़ेद फार्म पुलिस वाले को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। यहाँ पर मेरा आप पाकिस्तानियों से सवाल है, ज़िले शाह की तशद्दुद शुदा लाश उसके घर पे दी गई। ये खबर आप तमाम पाकिस्तानियों ने सुनी। कितने लोग उस बेगुनाह ज़िले शाह के लिए सड़क पर निकले। यहाँ मेरा आप पाकिस्तानियों से सवाल है, अरशद शरीफ के सर में लगी गोली पूरे पाकिस्तान ने देखी। अरशद शरीफ की ताबूत में आती हुई लाश की फुटेजेस आप तमाम पाकिस्तानियों ने देखी। व्हील चेयर पर बैठी अरशद शरीफ की माँ अदालतों में धक्के खाती हुई आप तमाम पाकिस्तानियों ने देखी। कितने लोग अरशद शरीफ को इंसाफ देने के लिए सड़क पर निकले। पिछले 3 साल में पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ हुआ, 76 सालों से क्या कुछ हो रहा है, मेरी आंखें उस सब की गवाह नहीं है, मैंने तारीख पढ़ी है, लेकिन पिछले 3 सालों से इस मुल्क के अंदर क्या कुछ हुआ वो सब आपकी आंखों के सामने हो रहा है। क्या इस्लामाबाद में इंसानी खून पर घूमते हुए गिद्ध आपने नहीं देखे? क्या सोशल मीडिया पर वो वीडियोस नहीं देखी जब बेगुनाहों को 26 नवंबर वाले दिन इस्लामाबाद की सड़क पे लाइटें बंद करके गोलियां मारी गईं? क्या दिन के उजाले में अनीस सत्ती जैसे शहीद आपने नहीं देखे जो सड़क पे एक झंडा उठा करके खड़े थे और उनके सरों में गोलियां मारी गईं? कितने पाकिस्तानी इन सब लोगों को इंसाफ देने के लिए सड़क पर निकले? मेरा सवाल है आज आप तमाम पाकिस्तानियों से। छोड़ें दूर की बात, एक हफ्ता पहले की बात कर लेते हैं। बाजोड़ के अंदर गाड़ी के ऊपर एक मासूम बच्ची की लाश रखकर एहतजाज कर रहे थे, जब पाकिस्तानी जिसे एक मार्टर गोले ने शहीद कर दिया था, उस बच्ची को इंसाफ देने के लिए कितने लोग पाकिस्तान की सड़कों पर निकले? ये मेरा आप पाकिस्तानियों से सवाल है। बाजोड़ में एहतजाज करने वाला वो मजबूर और बेकस बाप जिसके हाथ में उसके मासूम बच्चे की लाश थी, वो उसके लिए इंसाफ मांग रहा था। बाजोड़ के अलावा पाकिस्तान के किस सूबे, किस शहर में उनके हकूक के लिए अवाम सड़कों पर निकली? एक स्याह फार्म की मौत के ऊपर पूरी दुनिया के 150 ममालिक के अंदर 26 मिलियन लोग सड़कों पर निकल आते हैं, सिर्फ जुल्म को अपनी आंखों से देखने के बाद उनके हक के लिए खड़े होते हैं। आज फलस्तीन में होने वाले जेनोसाइड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के अंदर 3 लाख लोग बरसती बारिश में छतरियां लेकर के सड़क पे आ जाते हैं। आप पाकिस्तानियों की आंखों के सामने क्या क्या जुल्म यहां पर नहीं हुए? अरे आइन कानून मुल्क कैसे चलेगा, ये बातें बाद में। इमरान खान की हुकूमत कैसे गिरी, 9 मई किसने कराया, सीसीटीवी फुटेज किसने गायब की, ये सब बातें बाद में। आपकी आंखों के सामने दिन दहाड़े गोलियां मारकर मजलूमों को कब्रों में दफनाया जा चुका है। आप उनके हक के लिए क्यों बाहर नहीं आए? मसले तो और भी बहुत हैं, लेकिन जुल्म के खिलाफ कब खड़े होंगे आप? ये मेरा आपसे सवाल है। आज पाकिस्तान को कैसे चलाया जा रहा है पूरी दुनिया कह रही है। ये 17 नशिस्तों वाले इक्तिदार के अंदर बैठे हैं, 1-1 किलोमीटर की लाइनें लगा करके आपने सड़कों पे खड़े होकर के पोलिंग बूथ में जाकर वोट डाले। जिस शख्स को वो जेल के अंदर बैठा हुआ है उसे इक्तिदार में आने से रोक दिया गया और 26 करोड़ बकरियों को हाँकना नामुमकिन हो जाता है। आपको पता नहीं कैसे हाँक रहे हैं। आपकी आंखों के सामने कुरान पर हाथ रख करके अगलों ने हल्फ उठाए और आपकी आंखों के सामने उन्हें हल्फ को तोड़ा। आप ही के मुआशरे के अंदर रह रहे हैं वो, आप ही के सामने गाड़ियों में घूम रहे हैं वो। आप कुछ नहीं कर सकते। सही गलत के बीच फर्क पता है आपको? जहां हक है, जहां राइट है, वहां खड़ा होना है। जहां जुल्म है, जहां तशद्दुद है, उसके खिलाफ खड़ा होना है। ये पूरी दुनिया के अंदर मुतअद्दिद मिसालें हैं ऐसी। जॉर्ज फ्लोइड की तो एक मिसाल मैंने आपको दी, दुनिया में लाखों मिसालें हैं ऐसी। फिर पाकिस्तान के अंदर ऐसा क्यों नहीं होता?
پچھلے 76 سالوں سے یہ اسی طرح سے پاکستان کو ہانکا جا رہا ہے۔ حکومتیں گرانا اور حکومتیں بنانا بزنس کاروبار ہے۔ وہ جس شخص نے آئین کو توڑا، جس نے عوامی نمائندے کو اٹھا کر پھانسی لگا دی، بجائے اس کے کہ عوام اس کے احتساب کر دی، مرد مومن مرد حق کے نعرے لگانے لگی اس کے حق میں۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ فسطائیت اور بدماشی کے خلاف ڈر جانا، گھبرا جانا، یا پھر اپنے پیٹ کی بہت فکر ہونا کہ ہم دیہڑی ضائع نہیں کریں گے، یا پھر نا امیدی کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا میرے باہر نکلنے سے۔ ارے تیرے باہر نکلنے سے فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا، اس بات کو تم چھوڑ دو۔ خدا نے تم سے یہ سوال پوچھنا ہی نہیں ہے کہ تم نے نظام کو بدلا کیوں نہیں، اس نے تم سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ تم نے نظام کو بدلنے کے لیے کوشش کتنی کی ہے۔ آج بیٹھی ہوئی ہیں آپ کی بہنیں بلوچستان سے آ کر کے، سروں پہ دوپٹے اوڑے بارش کے اندر، ہاتھوں میں اپنے گمشدہ افراد کی تصویریں لیے ہوئے، دہائیوں سے پتہ ہی نہیں کون اٹھا کر کے لے گیا۔ کون ہے پاکستانی ایسا جو ان کے ساتھ جا کر کے کھڑا ہو کہ ہم تمہارے حق میں تمہارے ساتھ؟ ڈنڈوں سے ڈر لگتا ہے، مار سے ڈر لگتا ہے، میرے جانے سے فرق نہیں پڑے گا، مجھے میرا پیٹ عزیز ہے، اپنی دیہڑی چھوڑ کر کے میں جاؤں۔ کتنے پاکستانی رہتے ہیں لندن کے اندر؟ 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ کتنے رہتے ہیں؟ جا کر کے دیکھیں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے اندر کتنے لوگ آئے، وہاں پر بھرا ہوا تھا مجمع۔ کیا ان کی دیہڑیاں ضائع نہیں ہوتی؟ وہ اپنے 200-250 پاؤنڈ چھوڑ کر کے نہیں جاتے وہاں پر؟ کیا ان کو ڈر نہیں ہے کہ کیمروں کے سامنے ہم آ رہے ہیں، ہماری فیملیاں پاکستان کے اندر رہتی ہیں؟ ان کو نہیں خطرہ ہوتا؟ شعور ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ظلم ہے، اس کے خلاف ہم نے کھڑے ہونا ہے۔ آپ کے سامنے پچھلے 3 سالوں میں کیا کیا تشدد نہیں کیا گیا آپ کے اوپر، کس طرح سے پاکستان کو چلایا جا رہا ہے۔ یہ چچا وزیر اعظم، بھتیجی وزیر اعلیٰ، سمدھی وزیر خزانہ، ایک خاندان اس ملک کے اوپر قابض ہے، اور سہولت کار بندوق کے زور پہ ان کے خلاف کھڑے ہونے والی ہر شخص اور ہر آواز کو دبا رہے ہیں۔ آپ نے کب تک اس طرح سے چلانا ہے پاکستان کو، اور اسے ایسے ہی چلتے رہنے دینا ہے؟ اس ظالم بدماشیا کے خلاف کب آپ نے کھڑے ہونا ہے اکٹھے ہو کر کے، کہ آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہتر پاکستان بن سکے؟ جو لوگ یورپ امریکہ میں رہتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ آزادی ہوتی کیا ہے۔ خدا کی قسم پاکستانیوں کو آزادی کا مطلب ہی نہیں پتا، سمجھتے ہی نہیں ہے کہ آزادی کیا ہے۔ یہاں یورپ امریکہ کینیڈا کے اندر ساری زندگی آپ گزار لیں گے، کوئی شخص سڑک پہ کھڑا ہو کر کے، لا انفورسمنٹ کا بندہ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ رکو تلاشی دو، مجھے کہاں جا رہے ہو، گاڑی چیک کرواؤ اپنی، نہیں پوچھ سکتا آپ سے۔ آپ معزز شہری ہیں ایک ملک کے۔ پاکستان کے ایئرپورٹ سے باہر نکلے 20 قدم کی دوری پہ پہلا ناکہ پڑتا ہے آپ کو، گاڑی سے نیچے اتارتے ہیں آپ کو، نیچے اترے، ہم نے گاڑی چیک کرنی ہے آپ کی، شناختی کارڈ دکھائیں، اپنا تعارف کروائیں، اپنی شناخت بتائیں۔ آپ یہ ایک آزاد ملک ہے؟ یہ اللہ کا غیر کے قوانین ہے۔ ایک بوڑھا باپ اپنی بیٹی کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کر کے سکول چھوڑنے جا رہا ہے، پولیس والا اسے روک کے کہتا ہے اتارو اس کو نیچے، ڈبل سواری پہ پابندی ہے۔ کیوں؟ کس آئین میں لکھا ہوا ہے؟ کس قانون کے اندر یہ لکھا ہوا ہے؟ سی ایم صاحبہ نے آنا ہے جناب، آج شام 5 بجے تک ڈبل سواری پہ پابندی ہے۔ 12 لاکھ 15 لاکھ کے ضلع کا فیصلہ بند کمرے میں بیٹھ کر کے ایک ڈی سی کر لیتا ہے کہ صبح 5 بجے تک ڈبل سواری پہ پابندی ہے۔ کتنی عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا اس ایک فیصلے کے ساتھ۔ اس طرح سے آپ کا ملک چل رہا ہے، یہ آپ کے ملک کی آزادی ہے۔ سڑک پہ جاتے ہوئے یہاں سٹاپ سائن آتا ہے تو اس کے بھی سائڈ میں لکھا ہوتا ہے کہ اسٹیٹ لا ہے، یہ قانون ہے، یہ لکھ کر ایکسپلین کرتے ہیں آپ کو کہ بدماشی سے کوئی آپ کو نہیں روک رہا، یہ قانون ہے۔ اور آپ، کوئی بھی آپ کو پکڑے گا، کوئی بھی آپ کو ہانکے گا، ہر 2 کلومیٹر کے اوپر ایک ناکا لگا ہوا ہے۔ کیسے ملک کے اندر آپ پاکستانی رہتے ہیں؟ اسمبلیاں آپ اپنی دیکھیں، آپ جانتے ہیں، ہر شخص مجھے سننے والا یہ جانتا ہے کہ یہ جعلی اسمبلی ہے، یہ عوام کے منتخب نمائندے نہیں ہیں، ان کو فارم 47 دے کر کے ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے۔ 4.5 کروڑ لوگوں کے فیصلے کو اٹھا کر کے ڈسٹ بن میں ڈال دیا صرف 10 لوگوں نے، اور ان 10 لوگوں سے یہ 26 کروڑ عوام اپنی آزادی نہیں لے سکتی۔ یہ معجزہ ہے، یہ عجیب و غریب بات ہے۔ مان لیں اس سچ کو کہ پچھلے 5000 سالوں سے آپ نے غلامی کی، چندر گپت موریہ سے لے کر کے، وہ فارس سے آئے مغلوں سے لے کر کے، وہ انگلستان سے آئے انگریزوں تک کی، اور آج ان کی چھوڑی ہوئی باقیات تک، اس اشرافیہ اور اس جاگیرداروں سے آج تک آپ ان کی غلامی کر رہے ہیں، ان کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے آپ۔ عمران خان کی احتجاج کی کال، وہ لڑ رہا ہے پچھلے 2 سال سے اپنی جنگ، وہ جیتے یا ہارے، خدا کے سامنے وہ جیت چکا ہے۔ وہ آج ظلم بھی برداشت کر رہا ہے، گولی چل گئی اس کے اوپر، اس نے برداشت کیا۔ ہر لمحہ، ہر وقت موت کا خوف پورے پاکستان کو اس وقت رہتا ہے کہ کب عمران خان کو مار دیا جائے۔ وہ پھر بھی ڈٹا ہوا ہے، وہ ایک ہی بات کرتا ہے کہ بادشاہت کے آگے کبھی سر نہیں جھکاؤں گا۔ لیکن کیا ایک شخص کے ڈٹ جانے سے 26 کروڑ کا مستقبل بدل دے گا اللہ تعالیٰ؟ اب سوچ رہے ہیں ایسے؟
نہیں، آپ کو خود اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. خدا کا اعلان ہے یہ کہ وہ اس قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی. کون سی زندگی جی رہے ہیں آپ؟ کون سی زندگی؟ غور کریں اپنے اوپر. دنیا کے مفلس ترین، دنیا کے غریب ترین، دنیا کے حقیر ترین قوم سمجھے جاتے ہیں آپ. دھوکہ دہی اور فراڈ میں آپ پہلے نمبر پہ ہیں. انصاف میں آپ 139ویں نمبر پر ہیں. آپ کا پاسپورٹ صرف 3 ملکوں سے بہتر ہے. وہ اس گلوب کے اوپر اتنے سارے ملک ہیں، آپ ہی پستیوں اور ضلالتوں کے گڑوں کے اندر گرے ہوئے ہو. کیسی قوم ہیں آپ؟ یہ اپنے آپ سے سمیت میرے سب سوال پوچھیں کہ یہ زندگی ہم جی رہے ہیں. 6 مہینے آپ کی کمر سے پسینہ نہیں سوکھتا. شام کے کھانے کی فکر آپ کے گھروں سے نہیں جاتی. سڑک پہ نکل کے دیکھیں، کوئی ایک شخص 1000 میں سے آپ کو خوش نظر نہیں آتا. ہر شخص کو شام کی روٹی کی پڑی ہوئی ہے، صبح کے ناشتے کی پڑی ہوئی ہے، موٹر سائیکل کے پیٹرول کی پڑی ہوئی ہے. آپ عذاب کے اندر مبتلا ہیں. عذاب آیا ہوا ہے آپ کے اوپر. اپنے آپ کو نکالیں اس عذاب سے، اپنی نسلوں کو نکالیں اس عذاب سے. اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں. انصاف کے نظام کو قائم کریں. ایک کتاب جس کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہوتی، اس کتاب کے تحت ریاست کو چلائیں. آئین کے تحت ریاست کو چلائیں. بند کمرے میں بیٹھے ہوئے 4 بدماشوں کی مرضی سے ریاست کو مت چلنے دیں. آپ کے اثاثے، آپ کی معدنیات، آپ کے ریسورسز بک گئے اور خریدار نے ٹویٹ کر کے آپ کو بتایا یہ قوم ہے آپ، یہ آپ پاکستانی ہیں. آپ کا گھر بک گیا، آپ کا مال بک گیا اور خریدار آ کے آپ کو بتا رہا ہے کہ میں نے خرید لیا. کس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ بند کمرے میں بیٹھ کر کے 26 کروڑ کے مستقبل کا فیصلہ کرے، ان کے ریسورسز کو بیچے؟ آپ نے کیوں کسی کو یہ حق دیا ہوا ہے؟ حقیقی آزادی کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی معدنیات، آپ کی جان، آپ کے اوپر لاگو ہونے والے قوانین کا فیصلہ آپ کریں گے. بند کمرے کے اندر بیٹھا ہوا کوئی شخص نہیں کرے گا. آپ جس ڈبے میں ووٹ ڈالیں گے اسی ڈبے سے ووٹ نکلے گا. آپ جیسی عدالت بنانا چاہیں گے ویسی عدالت بنے گی. آپ جو آئینی ترمیم کرنا چاہیں گے ویسی آئینی ترمیم ہوگی. حقیقی آزادی کا یہ مطلب ہے کہ کوئی قرآن پہ حلف اٹھا کر کے مکرے گا نہیں، کوئی پیسے لے کر کے اسمبلی کے اندر ووٹ بیچے گا نہیں. جن کو عوام اکثریت دے گی، حق حکمرانی ان کے پاس ہوگا. یہ حقیقی آزادی ہے. کوئی طاقتور بدماش کسی کے اوپر مسلط نہیں کیا جائے گا. کوئی ادارہ، کوئی لا انفورسمنٹ کی ایجنسی کسی کے گھر میں بغیر بتائے، بغیر کسی وجہ کے دیوار پھلانگ کر کے نہیں جائے گی. اس حقیقی آزادی کے لیے آپ کھڑے ہوں. یہ ہے حقیقی آزادی. اپنے آنے والے مستقبل، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں اور وہ پاکستان اپنے بچوں کو دیں جہاں سر اٹھا کر کے فخر کے ساتھ وہ طاقتوروں سے ڈرے بغیر اپنی زندگی گزار سکیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویلاگ. نکلیں اپنے گھر سے باہر، آج کے دن اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کریں.